ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج میں مختلف اخبارات کی ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا, اپنے اخبار کی ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا. خطرے میں سعودی عرب کا ساتھ دیں گے پاکستان. اتنا ڈیروگیٹ کیوں کیا جاتا ہے سعودی عرب کو؟ بھائی جہاد ہے, اپنے ملک کا ڈیفنس کرنا چاہیے سعودی عرب کو, بجائے اس کے کہ پیسہ ادھر ادھر خرچے, ان کو اپنی فوج اور مستحکم کرنی چاہیے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر مسلمان کنٹری, بلکہ اس کا خیر اسلام کا تعلق تو جہاد سے ہے, لیکن ہر مسلمان ہر کنٹری کو جو نیشن سٹیٹ ہے ویسے اپنے ڈیفنس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن پاکستان جب یہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے سعودی عرب کے بارے میں, ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے ایک بڑی ڈاؤن گریڈڈ سی پور ویک ڈیفینسو سٹیٹ ہے جو اپنا ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتی, اور پاکستان والے جو ہے وہ جا کے وہاں پر آرمی چیف اور پرائم منسٹر ان کو پیچھے سے تھپکی دینے, جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب سعودی عرب جیسی سٹیٹ کو کیوں آپ اس طرح ڈیروگیٹ کرتے ہیں؟ کیا ان میں جہاد کی کمی ہے؟ کیا ان میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کی کمی ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے, ہونا تو نہیں چاہیے. بہرحال یہ تو یہ تھا. اس لیڈ کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لوں. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ اشتہار چھپا پاکستان کے تمام اخبارات میں, میرے بھی سامنے پڑا ہوا ہے. FIA کی طرف سے چودھری نثار صاحب کے اشارے پہ چھپا ہے. سرفراز مرچنٹ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے انکشافات کیے را کے تعلق کو لے کر MQM کے ساتھ, اور بتایا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بقول سرفراز مرچنٹ صاحب کے محمد انور صاحب نے, طارق میر صاحب نے, خود الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ جو لسٹیں ملی ان کے گھر سے اسلحے کی وہ ساری کی ساری را کی ہیں, وہ اسلحہ ہتھیار وہاں سے آتے ہیں اور وہ ابھی سے یوز ہوئے کراچی کے اندر. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سرفراز مرچنٹ کی انٹرویو سے مہینوں پہلے یہ سرفراز مرچنٹ کی ڈاکیومنٹ BBC کے ذریعے اور ویسے بھی میڈیا کے اوپر آ چکی ہے. حکومت نے اس میں کوئی کارروائی نہیں کی. اب بھی حکومت کتنی سنجیدہ ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ را کے ساتھ کسی کا بھی تعلق ہونا, خواہ وہ کوئی میڈیا ہاؤس ہے یا وہ خواہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, کیا وہ کوئی بزنس مین ہے, یہ تو گورنمنٹ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کتنے سیریس ہے اس معاملے کو لے کر, اور کیا یہ را کے تعلق کو اگر ایویڈنس مل بھی جائے, ثابت ہو بھی جائے, تو یہ کیا کر لیں گے؟ اور نہیں کرتے تو MQM بیچاری کا کیوں میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, ان کی کمیونٹی کو کیوں غدار ثابت کیا جا رہا ہے, ان کو کلین چٹ دے کے فارغ کیا جائے. یہ پروگرام میں آج یہ موضوع اٹھاؤں گا. عمران خان صاحب بھی اہم ہے, للکار اور پنجاب میں آ کے کسانوں کے ایشو کو لے کر نیب کو, PMLN کی گورنمنٹ کو. لیکن شروع یہ سے کریں کہ ہمارے صاحب افتخار احمد صاحب موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب, علی محمد خان صاحب ہیں. طلال چودھری صاحب, یہ کر سکیں گے آپ سارا کچھ؟ کیونکہ یہ معاملات تو بڑے پہلے کے چل رہے ہیں اور آپ کے نوٹس میں ہیں وزارت داخلہ کے یہ جو را کے ایشو کو لے کر, لیکن آپ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. اب کس طرح ایکسپیکٹ کر لیں گے آپ بڑا کچھ کر لیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت نے جب تک کوئی ثبوت نہ ہو, جب تک کوئی تعاون نہ لوگ کریں جو الزامات لگاتے ہیں, تب تک حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اور ہم پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے پر بالکل یقین نہیں رکھتے, اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا الزامات کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. ہم تو چاہیں گے اگر تو اس کا دستاویزی ثبوت ملتے ہیں. دستاویزی ثبوت طلال چودھری صاحب پوری دنیا کے میڈیا پہ انکلوڈنگ BBC چلا ہوا ہے, جس میں یہ پولیس رپورٹ ہے, سٹیٹمنٹ ہے MQM کے قائدین کی کہ وہ را سے فنڈنگ لیتے رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی گورنمنٹ آپ نے اس کے خلاف اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے خلاف یہ بیان ہے, آپ کو میرے خلاف کامران شاہد کیوں نہیں لیا آپ نے ایکشن؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, جس طرح کے اب میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کے بہت سارے سورس ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو سورس کوئی بات بتاتا ہے تو آپ کے لیے وہ اتنا سورس ریلائبل ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 100% خبر جو ہے یہ ٹھیک ہوگی, مگر جب کیسز عدالت میں دینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص قسم کے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. اس پہ کبھی سر آپ کی گورنمنٹ روز برٹش گورنمنٹ سے ملتی ہے, آپ ان کے ٹیررسٹ ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, آپ ان کے ڈرونز کو اپنے فاٹا میں مرواتے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف. تو آپ میں یہ کیوں نہیں اخلاقی جرت ہے آپ گورنمنٹ کے اندر کہ وہ کہے برٹش گورنمنٹ سے کہ اگر را کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے برطانیہ کے اندر کوئی اور آپ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس رپورٹ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور اگر وہ شیئر نہیں کرتے تو آپ کیوں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انٹیلیجنس؟ وائے؟ دیکھیں کامران صاحب, میرا خیال تھا کہ آپ جیسا اینکر جو ہے وہ یہ کریڈٹ ضرور دے گا اس حکومت کو کہ اگر منی لانڈرنگ ہے, اگر عمران فاروق کا کیس ہے, اور اس طرح کے جو بھی کیسز جو پچھلے کئی سال سے بالکل ایک سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں, اگر ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں, اگر ان پہ کام کیا گیا ہے تو وہ موجودہ حکومت نے کیا ہے, اور ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا.
اگر ہم کمپرومائز کرتے تو شاید یہ کیس جو ہے اس نیچ تک نہ جاتے، لیکن ہمارے ساتھ یو کے کا جو تعاون ہے اگر وہ بھی اسی طرح ہو جس طرح ہم یہ کیس کو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ معاملہ بہت دیر کا حل ہو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے عمران فاروق مرڈر کیس کیا، یہ آپ کی یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ابھی برٹش فارن سیکرٹری ملتے ہیں پرائم منسٹر سے، آپ نے وہ کیوں نہیں کہتے پرائم منسٹر کہ بھائی آپ حوالے کریں ٹیررسٹ، آپ لوگوں نے کیوں بنا دی ہوئے ٹیررسٹ کو اپنے علاقے میں، وہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی یہ تو میرا خیال ہے کہ ایمن قاسی کو امریکہ والے اٹھا کے لے گئے تھے میرے بھائی، کیونکہ وہ ٹیررسٹ تھا، بیت اللہ مسعود کو پاکستان میں مارا انہوں نے کیونکہ وہ ان کے نزدیک ٹیررسٹ تھا، ہمارے ٹیررسٹ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی فارن پالیسی ناکام ہے۔ بڑی سی بات ہے، آپ نے عمران فاروق مرڈر کیس کو اٹھایا، دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلے تو ٹیررسٹ جو ہے وہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، ٹیررسٹ جب ڈکلیئر کرنا پڑے گا اس کے بعد تمام چیزیں چلیں گی۔ اور ایک اور بات، یہ کتنی کامیابی ہے کہ یا یہ کتنی ناکامی ہے، اگر اس معاملے کو اٹھا کر یہاں تک لانے والے ہی ہم ہیں تو جتنی بھی اس میں کامیابی ہوئی ہے وہ اسی حکومت میں ہوئی ہے۔ اور باقی رہی، اور اگر میں نے یہ کہا ہے جا کے کہ میں ٹیررسٹ ہوں، دیکھیں تو آپ کے پاس ایویڈنس ہے میں ٹیررسٹ ہوں، کہا ہے انہوں نے جا کے ٹیررسٹ ہوں، میں را سے فنڈنگ لیتا ہوں کہ میں ڈاکیومنٹ پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا اسکاٹ لینڈ کے پاس، یارڈ کے پاس۔ یہ جو آپ کی خواہش ہے یہ شاید تمام میری خواہش نہیں سر، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے را سے فنڈنگ لی انہوں نے مجھے جا کے انہوں نے کہا ہم نے لی ہے فنڈنگ، یہ پیسہ وہیں سے آیا ہے، آیا انہوں نے۔ کامران صاحب ایک میری عرض یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے برٹش اتھارٹیز کو، اور برٹش اتھارٹیز جب تک خود سے اس کو سرکاری طور پر اس بات کو ویریفائی نہ کریں اس وقت تک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ سر وہ تو نہیں کریں گے کیونکہ را کے سابق سربراہ کہہ چکے ہیں کہ MI6 کے لوگ مہمان ہیں وہاں پہ، بہرحال میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ علی محمد خان صاحب، ایک کریڈٹ جاتا ہے چوہدری تو پھر میرا خیال ہے پھر آپ کو اور مجھے پروگرام ایسے ہی کرتے رہیں گے جی۔ نہیں سر، میں تو ایشو ریز کر رہا ہوں، آپ چاہے مانے یا نہ مانے آپ ڈینائل موڈ میں رہیں۔ علی محمد خان صاحب، ایک کریڈٹ جاتا ہے، میں ڈینائل میں نہیں، میں تو آپ کو بڑی حقیقت والی باتیں کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، ایک کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے عمران فاروق مرڈر کیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی زیادہ پھرتی سے اٹھایا، لیکن سوال میرا ان سے یہی ہے کہ یہ FIA کا آج آیا ہوا اشتہار اخبارات میں، کیا یہ اشتہار کے ذریعے اس طرح ان کو انفارمیشن ملے گی یا ان کو خود برٹش گورنمنٹ کی سطح پہ بات کرنی چاہیے جا کے ٹیررزم کو لے کے؟ علی محمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ کامران صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بہت ہی کچکانی اور بہت کمزوری کا مظاہرہ میاں نواز شریف کی حکومت نے اس معاملے میں الطاف حسین کی کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کس طرح۔ دیکھیں، میاں نواز شریف جب وزیر اعظم نہیں تھے تو مظفر آباد میں میڈیا پرسنز کے سامنے انہوں نے کہا کہ MQM نے پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد رکھی اور MQM کے عام ونگز ہیں اور MQM دہشت گردی کرتی۔ اب یہاں پہ میرے بھائی نے طلال صاحب نے فرمایا کہ جب ثابت ہوگا، ثابت نہیں ہوگا، آپ کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی آن ریکارڈ ہے، انہیں ایک نہیں بہت سے مواقع پہ، خاص کر جب الطاف حسین صاحب نے باتیں کی رینجرز اور آرمی کے خلاف تو انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ دہشت گردی میں ان کے شواہد ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ اخبار میں اشتہار دے کر تو پاکستان کی سیکورٹی انشور کریں گے؟ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ ایک آدمی جو ان کا پوسٹر بوائے ہے جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے، جس پہ وہ فخر کرتے تھے، جب بھی ہم ان کے کہتے تھے بل جاتا ہوں یا لوگ مار دیے گئے، 12 مئی ہو گیا، لوگ شہید کر دیے گئے، 92 آپریشن کے سارے جو ہے پولیس والے شہید کر دیے گئے، حسین سعید مار دیا گیا، آپ کی ولی بابر شہید ہو گئے، تو ہمیں کہتے تھے نہیں یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم نے مصطفیٰ کمال دیا کراچی کو، مصطفیٰ کمال نے کیا کر دکھایا؟ وہی مصطفیٰ کمال آج فرعون کے گھر سے موسیٰ کی آواز نکل رہی ہے، وہی مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے کیا، ہم کرتے تھے، ہم دہشت گردی کرتے تھے، نوجوانوں کو دہشت گرد بنایا گیا، را سے ہم فنڈنگ لیتے تھے، را ادھر سے ہمیں ٹریننگ دیتی تھی، ہندوستان میں سپورٹ، اور بھائی چیخ چیخ کے گھر کا بیبی لنکا ڈال رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو ثبوت دو، کون سی ثبوت دیں؟ دیکھیں لا کی ٹرمز میں بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے اہم ترین ثبوت ہوتے جس کو کبھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اسٹینڈ ڈیکلریشن، مرتے وقت کا ثبوت، جو ان کے اس سے بھی جو اپنا قید میں بندے نے دیا، ان کے کیا نام تھا اس کا، اور دوسرا جو ذوالفقار مرزا نے سر سے قرآن رکھے پڑھا، اور تیسرا ان کے گھر کے بیٹی نے لنکا کھائی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے خود مظفر آباد میں بات کی کہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، دو وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے، یا تو آپ ڈرتے ہیں
آپ میں ہمت نہیں یا آپ اس میں اکامپلس ہیں. اکامپلس کا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنے جو ہے سیاست میں انسان گر سکتا ہے کہ وہ پاکستانی کو منوائے. پھر چاہے کی ڈر. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ریمنڈ ڈیوڈ ان کو عادت ہے پاکستان میں جو لوگ قتل اور لوگوں کو شہید کرتے ہیں ان کو دینے کا، ریمنڈ ڈیوڈ کو دیا شہباز شریف نے. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو ایمن کانتی نے کیا تھا اس کے جواب میں آپ آگے ایمن کانتی کے ساتھ کیا کیا، رمزی یوسف کے ساتھ کیا کیا، انہی کی حکومت تھی. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم گیلانی شرمت شیخ نے انہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ڈوسیئر دیا کہ ایم کے روابط ہیں را کے ساتھ، وہ ڈوسیئر وزیر اعظم گیلانی نے دیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر نے نہیں لیا تھا. وہ کرسی آج بھی موجود ہے، اس کرسی پہ میاں صاحب اب موجود ہے، وہ ثبوت موجود ہے. خدا کا واسطہ ہے وہ ثبوت لے کے جائیں اور آپ یو کے سے کہیں تو جس طرح آپ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں یہ بندہ پاکستانی ہے، سابقہ پاکستانی، اس کو ہم کو دو. اس کی وجہ سے پاکستان میں بڑے بندے بڑے ہیں، اس کی پارٹی کے اپنے لوگ اب اس کے خلاف بولنے لگ پڑے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ پاکستانیوں کو تحفظ نہیں دے سکتے طلال صاحب، تو پھر آپ یہ سیاست جو ہے یہ چھوڑ دیں. رائٹ سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور آپ اشتہارات نہ دیں، آپ کمیشن بنائیں اور بلائیں اس مصطفیٰ کمال کو اور کہیں اس کو دو ابھی یہاں پہ بتاؤ ہمیں کتنے بندوں کو تمہاری پارٹی نے مروا. یہ کیا مذاق ہے؟ روز وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے یا اشتہار دے رہے ہیں، اس طرح ملک چلتے ہیں. رائٹ، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. افتخار صاحب، حکومت کیا صاحب کرے؟ ایک منٹ، ایک بڑی لمبی تقریر میرے بھائی نے کی ہے اور میرا بھائی بالکل ایسے ہی خطبے کی طرح چیزیں پڑھتا ہے. اگر مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پہ یقین کرنا ہے، ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس پہ یقین کرنا ہے، تو جوید ہاشمی کی وہ پریس کانفرنس جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر میں اور باہر اس نے کی، جس میں اس نے کہا کہ عمران خان کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اور سول نافرمانی چلی، تو پھر سب پہ کرنا چاہیے. بیان بازی میری بات سنیں، بیان بازی پہ آپ عجیب بات ہے، اس سے بڑی غداری کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ نے سول نافرمانی کہی؟ ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا. سول نافرمانی سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی. طلال بھائی آپ کا پوائنٹ آ سول گیا. نافرمانی سے اور بات سے بیان بازی، کامران صاحب بیان بازی نہیں، میں نے بات بڑی سیریس کی ہے کیونکہ آپ کا پینل آج میں نے دو بڑے سینئر لوگ اور موجود ہیں، سب میں ثبوت پہ بات کرنی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ آپ کریں گے کیا یہ را کے الزام کو لے کے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھتا رہوں گا ساری زندگی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا. افتخار احمد صاحب، حکومت کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں جب الزام پہ نہیں چل سکتے لیکن ایویڈنس بھی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پہلے پاس. تو جو طلال صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سول نافرمانی غداری کے مترادف ہے، اس کے اوپر ریفرنس بھجوائیں سپریم کورٹ میں اور کام شروع کریں، کیونکہ جس طرح یہ دوسروں سے توقع کر رہے ہیں یہ خود بھی شروع کریں. ٹھیک ہے. ایک بات جو ان کے وزیر داخلہ نے کہا وہ درست کہا. انہوں نے سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ سرفراز مرچنٹ نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم سرفراز مرچنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، ذاتی طور پہ بھی، آفیشیلی بھی اور تھرو یو کے بھی، کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائے. اگر یہاں نہیں آنا چاہتا تو وہاں پہ بیان ریکارڈ کرائے. باقی انہوں نے آج اوپن آفر کی ہے، یہ جو دوست مجھے ان کا نام نہیں آتا جو بول رہے تھے، علی محمد خان صاحب، علی محمد خان صاحب جیسے دوستوں کو، کہ لوگوں آگے آؤ اور ثبوت ہمیں جمع کراؤ ایف آئی اے کے پاس، تاکہ ہم ان تمام ثبوتوں کو اکٹھا کر کے ایک مقدمہ تیار کریں. انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی کہا ہے کہ مصطفیٰ صاحب آپ جو جفیاں پپیاں ڈالتے تھے اور آپ ان کو الطاف حسن صاحب کو، اور آپ ان کو دوست اپنا بھائی، وہ اپنا بیٹا وہ آپ کو کہتے تھے، آپ کو یہ خیال آ گیا وہ شرابی ہیں اور وہ ایجنٹ ہیں کسی کے، تو آپ بھی آئیے اور جو آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس کے ثبوت لائیں. دیکھیں اس ملک میں کافی ہم مذاق کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ چور کو چور کہتے وقت ہم اس کو چور ثابت بھی کریں، ورنہ 20 سالوں سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہم نے 20 سالوں سے لوگوں کو چور کہا، غدار کہا، اور وہ پھر چور ثابت نہیں ہوئے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو 9 سال کوئی کسی نے کوئی چور ثابت نہیں کیا، سیکورٹی رسک کہا، بالکل صحیح. یہ غلط رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے کہ اخبار میں اشتہار ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اگر میرے پاس ثبوت ہے ایز اے پاکستان. ورنہ سر ایم کیوں کو آپ محب وطن پارٹی کے کیوں غدار کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیوں بالکل بھی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ بالکل جو آفر آج کی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے وزیر داخلہ نے، وہ ہی ایک مہذب معاشرے میں طریقہ کار ہے کسی کو سزا دینے کا. Right. یہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے ذریعے کسی کو سزا دینے کا رویہ
اب بند ہو جانا چاہیے. سلیم بخاری صاحب، حکومت جو ہے وہ ایویڈنس اس طرح اکٹھا کر رہی ہے اشتہار دے کے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے ان کو. اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ایم کیو ایم کے قائدین نے یہ جمع کرایا انٹرویو اور کہا ہے ان رائٹنگ کہ ہاں جی ہم نے را سے فنڈنگ لی، تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اس میں تو یہ تو بہت الزام کا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. نہیں دیکھو کامران، وہ بھی تو آ سکتے ہیں نا اس ایف آئی اے کے اشتہار کے بعد. سر وہ تو لیکن آلسو کام، لیکن وہ سر گورنمنٹ اشتہاروں میں ہو جاتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس میں. نہیں یہ کہا ہے، دیکھو یہی کہا ہے آج انٹیریئر منسٹر نے کہ مرچنٹ صاحب خود آئیں بیان دے دیں، یا ہم ان کی حکومت سے کہیں گے کہ ان کو بیان ان کا ہمیں ریکارڈ کر کے دے دیں. اور یہی جو اپنا الطاف صاحب کے قریبی دوستوں نے الزام لگایا ان کو بھی سامنے آنا چاہیے کسی ثبوت کے ساتھ. بخاری صاحب یور ٹیک. بھائی کامران، میں تو کافی حیران ہوں، گفتگو جتنی بھی اب تک ہوئی ہے وہ سن کے بہرحال جتنی میری ہمت ہے میں تھوڑی سی گزارش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ برطانیہ کی حکومت آ کے آپ کو ثبوت مہیا کرے گی اور پھر کہے گی کہ لیجیے اب آپ کیس بنا لیجیے، یہ تو آپ بھول جائیں. ہم اتنے احمق ہیں کہ ہمیں اب تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ برطانیہ اور بھارت ایک اینٹی بنے ہوئے ہیں. ایز فار ایز پاکستان کے حالات کو ڈسٹرب کرنا، وہاں انسٹیبلٹی لانا، اس کے بارے میں مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں. بٹ دا فیکٹ ریمین دیٹ پروہت نے وہاں کنفیشن کیا ہے وہاں کی کورٹ میں کہ میں نے جلائے تھے وہ لوگ، میں نے قتل عام کرایا تو خود بہت بڑا ایویڈنس ہوتا ہے سر. جب آپ کے پاس سے ہتھیاروں کی لسٹیں پکڑی جائے اور آپ کہیں کہ جی ہتھیار را سے لیے ہم نے، پھر کیا رہے گا پیچھے؟ کامران ثبوت اکٹھے کرنا از اونس آن دا گورنمنٹ. دس از دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. ایویڈنس. بخاری صاحب افتخار صاحب سن لیں پھر میں طلال صاحب جاؤں گا. جی بخاری صاحب، انتہائی احترام کے ساتھ جی جو ڈوزیئر پیش کیے گئے وہ اس کمیشن کے حوالے کر دیے جائیں. جو کیمرہ بریفنگ دی گئی وہ بھی اس کمیشن جو بنایا جا رہا ہے ایف آئی اے کے حوالے کر دیے جائیں. صحیح. اور دیکھیں آپ را اور الطاف حسین اور ایم کیو ایم کو مکس اپ کر رہے ہیں. ہمارا آج کی بحث یہ ہے کہ کیا الطاف حسین را آپ علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں میں کر رہا ہوں. میں تو مکس کر رہا ہوں، میں تو کمٹمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مکس کر رہا ہوں. سر میں آپ کی کمٹمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، میری حیثیت نہیں ہے. آئی ایم اے ویری اسمال مین. جی جی جی. آئی ایم اے ویری پور مین سر. اور میں تو آپ کے بچوں سے بھی چھوٹا ہوں اور میری تو یہ ضرورت ہے ہی نہیں کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اس قسم کی بحث. اس سے آپ کی عمر کم ہونے والی نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو دیکھ کے دعوت شروع کی بھائی صاحب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ جو کل تک الطاف بھائی کے، میں کچھ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ سارا عالم صاحب مجھے نوٹس بھجوا دیں گے، مطلب وہ کرتے تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی تو شراب میں دھت پڑا رہتا تھا. ٹھیک ہے، بڑے اچھے لوگ ہو بھائی. اگر وہ شراب میں دھت پڑے ہوئے آدمی کی تقریریں سننے کے لیے ڈائریاں لے کے بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں اور نوٹس لیتے تھے، تو وہ بھی تم ہی لوگ تھے، ہم تو نہیں تھے. لیکن کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے خدا کے واسطے کچھ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہونے چاہیے جو کورٹ آف لا میں سٹینڈ کر سکیں. اور کورٹ آف لا میں ثبوتوں کو لانے کے لیے کمیشن جو بنایا جا رہا ہے، اور یہ تو اسی قسم کا کمیشن ہے جس قسم کی آج انہوں نے اشتہار دی. میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ جس کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے وہ لایا جائے اور کمیشن کے حوالے کیا جائے. دیکھیں ہمارے ملک میں ہم نے ہر آدمی کو برا کہہ کے دیکھ لیا، نتیجہ کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان توڑوایا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پر مشرقی پاکستان توڑنے کے الزام میں کیس چلاتے. آپ نے اس کو ایک فرد کے قتل کے کیس میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں آپ لیکن افتخار صاحب بھٹو صاحب کو ایم کیو ایم کسی سے ملانا، یہ بھٹو نہیں ملا نہیں رہا، میں ملا وہ الزام کی نوعیت ڈفرنٹ ہے. نہیں کرنا نہیں میں ایک سیکنڈ، میں بھٹو کا تم سب سے زیادہ چاہنے والا ہوں. بات یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ثبوت اگر وہ تو کامران کوشش کر رہے ہیں ایشو سے ہٹانے کی. چلو میں بریک لیتا ہوں، ایشو واپس آتے ہیں. ریمین آن دا ایشو سر میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. پلیز سر پلیز سر. لیکن طلال چودھری صاحب اور علی محمد خان صاحب کے پاس بریک واپس آؤں گا. اور طلال چودھری صاحب کے لیے سوالات یہ وردی والے حضرات جو ہمارے ہیں، رینجر سے لے کے پولیس تک، جو ریڈیں مار مار کے ٹیررسٹ را کے پیش کر رہے ہیں میڈیا کے آگے، یہ وفاقی حکومت کے انڈر ہیں دونوں ادارے، خاص طور پہ رینجرز. تو آپ کے پاس ابھی بھی اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر ثبوت کس کے پاس ہے؟ نہ افتخار احمد صاحب کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے. تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. بھائی آپ کے وردی والے لوگ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے، یا پھر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد پوچھوں گا آگے واپس.
वेरी वार्म बैक टू द शो। साहब आप पैसेंजर्स वगैरह जो है वो इल्जामात लगा रहे हैं मुत्तहिदा पे। सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं आप इंडिया के मामले लेके कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, जो भी वजह हो उसकी वजह तो आपको पता होगी। सर व्हाट्स योर टेक तलाल साहब, क्या एविडेंस आपको और चाहिए? तलाल साहब, आवाज मेरी दोबारा जनाब तलाल साहब, अली खान साहब की आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ सर, दिल से आपको। सही है अली साहब, ये जो सलीम बुखारी साहब ने कहा है सेटिंग असाइड पॉलिटिक्स, आपको लगता है कि इंडिया की वजह से गवर्नमेंट जो है इतनी सुस्त है एमक्यूएम के मामले को लेकर, या कोई और गवर्नमेंट होती तो जरा सख्त काम करते गवर्नमेंट अगर इल्जाम लगते इस तरह किसी और एजेंसी के साथ? देखिए मुझे नहीं पता कि इंडिया की वजह से सुस्त है या अपनी ही कोई पैदाइशी सुस्ती है, तो मुझे इतना पता है कि बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस मुल्क में कि हमारे ही मुल्क के एक शहर में हजारों, लाखों नहीं तो हजारों लोग मार दिए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, घर में चले बोरी बल लाशें। आज हम यहाँ पे बैठ किससे गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या अखबार में इश्तिहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखें 4-5 तलाक साहब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसका जवाब दे, फिर साहब को तो खैर हमारे सीनियर हैं, हम उनको जियो के जमाने से पहचानते हैं, इनको तो आज मुझे नहीं पहचानते, मैं मामूली सा सियासतदान हूँ, उनसे मेरा एक सवाल होगा फिर आखिर में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का नाम शायद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की है, ISI पाकिस्तान की है, पुलिस पाकिस्तान की है, चलिए इदारे पाकिस्तान के हैं या SIA है? सही जी, पाकिस्तान के। उनकी इन्वेस्टिगेशन पे अमल कराना किसका काम होगा? फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, किसका काम होगा? तलाल साहब की गवर्नमेंट जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी तो आके नहीं करेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जल्दी जल्दी टक। देखिए सुप्रीम कोर्ट कराची बदमनी के फवाइद CPI के फवाइद, इनकी भी जमात के, इनकी जमात का भी नाम नहीं, बहुत सी जमातों के नाम है, इसमें MQM भी शामिल है कि इनके मिलिटेंट गैंग्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम है? क्या अजीत डोवाल का काम है हिंदुस्तान का, या हमारे चौधरी निसार का? एक हमारा काम है जी। दूसरा, एक मिनट, दूसरा, बल्दिया टाउन में 270 मजदूर कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। 270 अल्लाह के दोस्त जिंदा चला दिए गए, फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी आने नहीं दिया गया, बाहर ताले लगा दिए गए, जल के मर गए, राख हो गए, पानी तक नहीं डालने दिया गया। JIT बनी, JIT में कौन था? ISI FIA किसके नीचे काम करती है? चौधरी निसार अली खान। अब मुझे चौधरी निसार अली खान फरमाते हैं क्या सबूत लाओ भाई, वो JIT अगर आपके ही नीचे थी और आपकी हुकूमत के नीचे थी, उसने रिपोर्ट दी कि MQM के सेक्टर इंचार्ज उसमें इन्वॉल्व है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? छोड़े मुस्तफा कमाल के बयान को, वो JIT कहती है MQM के सेक्टर इंचार्ज इन्वॉल्व है, क्या इन्वेस्टिगेशन की चौधरी निसार अली खान ने? आगे चलते हैं। इस मुल्क का वजीर आजम वो कहता है कि MQM के मिलिटेंट विंग्स हैं और MQM दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो अगर वजीर आजम साहब इतने कन्विंस है, तो आज जब ताकत में है, अपोजिशन में कहते थे, आज जब ताकत में है तो कौन करेगा ये? कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? और आखिरी बात शुरू में भी की, उसका जवाब तलाल साहब ने नहीं दिया कि जब शर्म शेख ने वजीर आजम पाकिस्तान में दिया, देखिए वजीर आजम की कुर्सी परमानेंट है, वो जो काम करती है वो चलता रहता है आगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबूत की कॉपी तो आज दुनिया साहब के ऑफिस में मौजूद है। सर ठीक है, मैं अभी आपके सवालों के जवाब ले लूंगा तलाल साहब से। और आखिरी बात, इफ्तिखार साहब हमारे सीनियर हैं, इनको देख के बहुत से लोग सीखते हैं, जियो के जमाने में हमारे पसंदीदा तरीन ये एंकर्स ने कराए हैं। ये उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि सबूत, मैं कैसे सबूत दूं भाई, मैं तो इन्वेस्टिगेशन कोई अफसर तो नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपके साबिका चैनल जियो के वली बाबर साहब शहीद किए गए और जो उनके गवाह थे उनको आंखें में गोलियां मारी गई। तो ये काम सिर्फ मेरा या इमरान खान का या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नहीं, सब पाकिस्तानियों का है। और चौधरी निसार को चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन बनाए या जो भी जवाब दे दे पहले अली भाई आपके ये पॉइंट्स आ गए। अली मोहम्मद खान, पहले तो मुझे अफसोस है कि मैंने चौका इधर नहीं देख रहा था, अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे आपका नाम पूरा पढ़ा जाता है, अगर मैं अपने कैमरे की तरफ देखूं तो यकीन कीजिए कि मुझे नहीं पता। नंबर एक, नंबर दो, जो कुछ बातें आपने कही मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये तमाम चीजें आप बाकायदा टाइप करके हवाला जात बना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके FIA को भिजवा दें। अगर आप FIA को नहीं भिजवा सकते तो अखबार इश्तिहार दे दें, अपनी तरफ से नीचे नाम लिख दें मोहम्मद अली खान और अपना टेलीफोन नंबर लिख दें। सुने, हाँ ऐसे चलेगा। सुने हमारी यार एक मिनट प्लीज यार ऐसे नहीं करो अली साहब, आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप इस मौके पर मैं इस मुल्क में बिला वजह का मैं इस मुल्क में बिला वजह की ना तो साजिश थ्योरियों में यकीन रखता हूं,
میں ہوں پریکٹیکل آدمی. بلا وجہ نہیں، کراچی میں لوگ مرے ہیں. مرے ہیں نا، مجھے بھی پتا ہے مرے ہیں نا بھائی، مجھے بھی. یار آپ نے بات کر لی، مجھے بات کرنے دیں گے؟ یہی تو پرابلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ میں. آپ معاملے کو دوسری طرف لے کے، مجھے نہیں پتا آپ کیوں اس معاملے کو دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں بالکل کے اندر سے ایک بندہ بولا ہے بالکل صحیح لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اکٹھا کر کے، تمام ثبوت اکٹھے کر کے کمیشن کو دے دیں. چلے طلال صاحب کمیشن کو دیے جائیں ٹھیک ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ بات آگے چلے. آپ اکٹھے کرے گا ثبوت. یہ طلال صاحب کریں گے بھائی، ان کے پاس جا رہا ہوں. طلال چودھری صاحب پہلے ہی آپ کے پاس میں آیا تھا، آپ کا وہ کنیکشن ہمارا مس ہو گیا تھا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے طلال صاحب؟ جی بالکل آ رہی ہے. طلال بھائی بات یہ ہے کہ افتخار صاحب کا تو رائٹ ہے یہ کہنا کہ کمیشن بنایا جائے، لیکن آپ لوگوں کا یہ کہنا اس لیے نہیں بنتا کہ نواز شریف صاحب اور ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ کراچی میں دہشت گردی شروع ہوئی ایم کیو ایم سے ہوئی اور ختم بھی ان کے ختم سے ہی ہوگی جب وہ ٹیررزم چھوڑیں گے. یہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. آپ ہی کی رینجرز نے 90 سے ٹیررسٹ پکڑ کے دیے اور کہا کہ یہ متحدہ کے لوگ ہیں اور یہ را سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں، جس کو الطاف حسین صاحب نے ٹیلی فون خطاب میں انڈورس کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ چھپے ہوئے تھے، وہاں پہ کیوں تھے؟ اگر یہ متحدہ کے تھے تو انہوں نے مانا انڈائریکٹلی کہ یہ متحدہ کے تھے. آپ کو اور کیا ایویڈنس چاہیے میرے بھائی؟ اور اگر آپ کو اگر ایویڈنس نہیں ہے تو بند کر دیں ایم کیو ایم کو ملک دشمن کہنا. وہ بھی بیچارے پاکستان کا حصہ ہے نہ، ان کا میڈیا ٹرائل روز ہو. دونوں میں سے ایک چیز ڈیسائیڈ کریں، آج کریں یا جب بھی کریں. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ 8 سے 9 کے شعبے کر دیں. ہاں جی دیکھیں کامران صاحب، آپ کی جو باتیں آپ نے کی اور میں نے سب سے پہلا جو جواب دیا اس کے دو حصوں پر، ایک پر بخاری صاحب نے بات کی اور دوسری پر افتخار صاحب نے. بخاری صاحب نے کہا کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ثبوت اکٹھے کرے. میں ان کی بات مانتا ہوں، اور افتخار صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ہی اشتہار دینا، ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ہی دوسرے ملک سے رابطہ کرنا، ثبوت کے لیے ہی انویسٹیگیشن اور انٹرویو کرنا ضروری ہوتے ہیں. اور اگر کئی چیزیں کئی لوگوں کے پاس ہیں تو وہ بھی محب وطن ہونے کا ثبوت دیں. اور ہم نے التجا کیا اشتہار سے کہ ہمیں اس اتنے بڑے کرائم کے لیے اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو ہمیں دیں. دیکھیں نواز شریف کے بات کہنے پر کسی کو سزا نہیں ہو سکتی فوراً. ہاں اس کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے کہنے پر عدالت فیصلہ نہیں کرتی. عدالت بہت سارے ثبوتوں پر فیصلہ کرتی ہے. آپ کے سامنے پوری دنیا جانتی ہے مشرف نے آئین توڑا، لیکن آج تک ابھی تک کیس چل رہا ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. آج تک صاحب کے سامنے ججز کو نظر بند کیا گیا، لیکن عدالت آج تک اسی مشرف کو اپنی نظر بندی کے کیس میں سزا نہیں دے سکی، کیونکہ عدالتوں کے ثبوت اکٹھے کرنا پروسیس صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرے بھائی پرویز مشرف جو ہے نا، آپ کو پتا ہے نا ان کے اوپر کیس چلنے کی وجہ سے وہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے. الیکشن کمیشن کے رولز ہوتے ہیں، اگر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آپ کا ایویڈنس، آپ کے رینجرز، آپ کی پولیس، آپ کا پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ جماعت ہے اور وہ را سے فنڈنگ لیتی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے تحت کس طرح الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے؟ ابھی آپ سوال کا جواب دیجئے. مشرف پہ تو پابندی لگا دی آپ نے، بڑا اچھا کیا. آپ کا ان پہ بھی لگائے پابندی یا ان کو کہیں کہ نہیں ٹیررسٹ آپ غلط پر میں آپ کا اسی پر جواب دے دیتا ہوں. ابھی بھی قومی اسمبلی میں افتخار صاحب کے نام سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں جو کہ چترال سے ہوئے ہیں. نہیں مشرف پہ پابندی الیکشن میں حصہ لینے کی، میں یہ کہہ رہا ہوں. بات سن لینا، مشرف کی بات کر رہا ہوں، بات سن لینا جی. مشرف پر میں میری بات سنیں نا، وہ کسی کے بیان پر پابندی نہیں لگائی گئی. عدالت نے فیصلہ کیا کہ مشرف الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن افتخار کو اسی پارٹی کے نشان پر اجازت دے دی. میرے بھائی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن عدالت میں ان کے ثبوت لے کے جانا پڑتے ہیں. عدالت فیصلہ کرتی ہے، ہم کو ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عدالت میں قابل قبول ہو. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب مشکل ہی لگ رہا ہے معاملہ جو کیونکہ نواز شریف صاحب، میں تو کہتا ہوں پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے دوبارہ اپوزیشن میں چلے جائیں، کیونکہ جب اپوزیشن میں تھے تب تو یہ را اور انڈیا کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے، اب اس طرح نہیں آ رہی باتیں. جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کاش آپ نے مظفر گڑھ والی وہ سپیچ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی، الحمدللہ میں نے سنی بھی ہے، کلپ چلا دیا ہوتا تو میرے خیال سے جی ہاں وہ آپ نے نہیں، آپ کو تو سننے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا، جنہوں نے نہیں سنی میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا اتنی خوفناک چارج شیٹ ایم کیو ایم کے خلاف نہ کسی پارٹی کے لیڈر نے لگائی ہے نہ کسی سیاستدان نے لگائی ہے جتنی پرائم منسٹر نواز شریف نے لگائی ہے. یہ جو کمیشن بنے اس کو چاہیے کہ نواز شریف کو طلب کر کے اس سے پوچھے یہ تم نے تقریر کی تھی یا نہیں کی تھی. بات تو کر لینے دے بھائی.
یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک جہاں تک بھارت اور برطانیہ کا تعلق ہے، الطاف حسین اور ایم کیو ایم ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. وہ اللہ کے واسطے یہ بات سمجھ لو خدا کے لیے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو آدھا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. را کے سربراہ نے کہا آپ کو سابق وہ تھیوری بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو این ڈی ٹی وی کو یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. جو بھائی میرے یہ کمیشن اور انکوائری کی کمیٹیاں وہاں بنائی جاتی ہیں جہاں کسی معاملے کو حش اپ کرنا ہو. یہ تاریخ ہے ہماری، کوئی ہم آسمان سے نہیں اترے ہوئے، ادھر ہی رہ رہے ہیں ہم. یہ جو اشتہار دے کے کمیشن بنا کے ثبوت کٹے گی تو 10 سال نہیں ہونے کٹے. دیٹ مینز آپ پیری کرنا چاہتے ہیں اس صورتحال کو، آپ نہیں چاہتے اس کے اندر کوئی ایکشن لینا، اس لیے کہ آپ کی پولیٹیکل لیکن بخاری صاحب کیوں نہیں چاہتے؟ سوال یہ سر میری بات سنیں، یہ تو کہہ رہا بخاری صاحب میرے سنیں. میں آ رہا ہوں بھائی. کیوں نہیں آخری چاہتے؟ جملہ نواز شریف صاحب موجود ہیں، پاکستان کا سوال کرنا ہے. جب ہمارے طلال صاحب کا سوال سن لیں سر. ایک جملہ جی جی آپ سے سوال ہے بخاری صاحب. جی طلال صاحب کر لیں سوال. بخاری صاحب سے میرا سوال ہے کہ دن دہاڑے کیا مشرف نے آئین توڑا یا نہیں توڑا؟ اگر توڑا تو اس کو سزا کیا نواز شریف دے گا کہ عدالت دے گی؟ عدالت دے گی اور افتخار چودھری کو بھی ساتھ دے گی میرے بھائی، جس نے 6 سال ساتھ دیا. ایک منٹ جس کو نہیں اس کا نام نہیں. میرا جواب جی مائی رائٹ آف نواز شریف کے کہنے پہ آپ نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ یس سر. آپ نے اس کے اوپر کیس چلایا، آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے اس کو عدالت میں پیش کیا، پروسیس تو شروع کیا نا. یا تو آپ پروسیس ہی شروع. بخاری صاحب مجھے ذرا ایک بات کہہ رہے تھے. ایک منٹ سر، ایک منٹ. یہ آپ کی ایک منٹ کامران صاحب، اب بات دیکھیں نا، بات کنکلوژن پہ پہنچ رہی ہے. کیا یہ جو منی لانڈرنگ کا پروسیس ہے یہ شروع کیا ہم نے یا نہیں کیا؟ کیا عمران فاروق کا کیس شروع کیا یا نہیں کیا؟ کیا آپ نے دونوں کیس شروع نہیں کیے؟ آپ نے تو اب ڈرائیو کیے ہیں وہ نہیں، آپ کے اوپر پریشر پڑا ہے تو. اور دوسری بات یہ ہے جس نے پریشر ڈالا ہے، آپ بڑے آدمی ہیں. ایک منٹ. نہیں کس نے پریشر ڈالا ہے؟ میڈیا نے. میں بتاتا ہوں آپ کو. کامران روایت یہ ہے کہ 90 عزیز آباد پہ جا کے ہماری پوری پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پگڑیاں چینج کرتی رہی ہے. حضرت صاحب کا واز سننے کے بعد ان کے شکرانے ادا کر کے آتے رہے. اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں چودھریز بھی ہیں. کون سا بندہ ہے جو 90 جا کے وہاں معافیا مانگ کے نہیں آیا؟ بالکل ٹھیک ہے سر. میں بریک پہ جانا بتاؤں گا اور علی محمد خان صاحب. جی لیکن طلال صاحب، اگر آپ پہ یہ الزام بھی ہے کہ آپ نے مشرف صاحب پہ ٹرائل شروع کیا لیکن بعد میں آپ پہ پریشر پڑا تو آپ نے وہ ٹرائل ڈھیلا کر دیا، یہ اتنا ہی بڑا الزام ہے جتنا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے وہ ملوث ہے انڈیا کے ساتھ فنڈنگ میں اور آپ اس پہ مقدمہ نہ چلائیں. یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. بریک لیتے ہیں جی. کہ ہم سب برے ہیں، ہم نے اچھے کام نہیں کیے، میں مانتا ہوں، لیکن اب اس کو حتمی طور پہ کسی نتیجے پہ پہنچانا ٹھیک ہے. ایک کمیشن گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے، ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اور تمام میرے دوست جو علی محمد خان صاحب ہیں، سلیم بخاری صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب بھی خود یہ وہاں پہ آئیں. اور طلال چودھری صاحب کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ خاص طور پہ جو تقریر فرمائی ہوا ہے یورپ میں امریکہ میں ہوتا ہے کہ بلائے جاتے ہیں سیکٹری بلائے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ کو بھی جا کے بیان ریکارڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے بھی کس بنیاد پہ بیان دے دیا. بڑے اگر اس قسم کے جب کہا تھا 45 منٹس والا بیان تو اس کو دینا مطلب ہے کہ ایسے جذباتی بیان تو نہ دیں. بالکل اگر ثبوت ہے، شرم الشیخ والی بات یہاں پہ ہوئی ہے، ڈوزیئر کی بات یہاں پہ ہوئی ہے، 3 کیمرہ سیشن کی بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، سلیم بخاری صاحب کا کہا ہے کہ بھول جائیں ہم احمق ہیں، اور ان کے پاس کمٹمنٹ ہے بالکل کہ برطانیہ اور انڈیا مل کے سازش کر رہے ہیں. صاحب ظاہر ان کے پاس ثبوت ہوگا، کتابیں ہوں گی، بیان ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. ان سب کو میرا خیال اب لایا جائے اور اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے. اینڈ لیٹ دا نیشن ڈیسائیڈ. بخاری صاحب چلے یہ تو اچھا انہوں نے کہہ دیا. یہ تو اب لگ رہا ہے افتخار صاحب بھی کمیٹڈ ہو گئے ہیں، کمیشن بیٹھے اور کچھ ہو. یس کیوں بخاری صاحب کہ نہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں افتخار کے جواب میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف اتنا ضرور کروں گا کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ انٹرپریٹ اس طرح سے ہی کیا جائے گا کہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے اس معاملے کو ڈھیل دینے کی، اس معاملے کو طویل کرنے کی، یہ خواہش جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر اس میں. آپ کے افتخار صاحب کی وہی پوزیشن ہے اس پروگرام میں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپس میں ویوز کا کلیش جو ہے
لیں جی نیکسٹ ویک تک ویورز اجازت.